شدت محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے کا ستایا ہوں پریشان حال رہتا ہوں، زمانے کا ستایا ہوں پریشان حال رہتا ہوں، کرم کی نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں مگر دیدار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حبیب اس حال سے بہتر تو حال زار ہو جائے، جو ہو نہ ہو وہ ہو جائے مگر دیدار ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اللہ رب العزت قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس سے مراد یعنی قرآن عظیم، رب فرماتا کہ قرآن کو میں نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر میں یہ قرآن عظیم لوح محفوظ پر نازل ہو چکا تھا، دنیا کی ضرورت کے مطابق رفتہ رفتہ یہ دنیا میں آتا رہا اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہوتی رہی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اور وہ سلامتی بھیجتے ہیں جب تک کہ صبح طلوع نہیں ہو جاتا ہے۔ حضرات 1000 مہینوں سے بہتر آپ اس کو کیلکولیٹ کرو گے تو 83 سال 4 مہینے ہوں گے، یعنی کہ آج کے جو شب قدر کی رات اتنی بابرکت اتنی رحمتوں والی رات ہے، اس رات میں اگر بندے مومن شب قدر کو پا لیا اور وہ رب کی بارگاہ میں رو کر کے گریہ وزاری کر کے توبہ استغفار کر کے رب کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سبھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس رات کی سب سے بڑی خصوصیت خوبی جو ہے وہ یہ ہے، انفرادی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب حج کے لیے جاتا حج کرنے تو اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی ایک جمعہ کی نماز ادا کر کے دوسرے جمعے کے لیے آتا ہے تو اس ہفتے بھر کی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک کے درمیان جو گناہیں ہوتی ہیں وہ دوسرے رمضان میں گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ مگر شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں اگر کسی نے قدر کو شب قدر کو تلاش لیا پا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور زندگی میں جو گناہ ہونے والے ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات کی بڑی برکتیں ہیں، اس لیے اس رات میں جتنا ہو سکے شب بیداری کریں اور بیداری اس طرح ہو کہ صرف گریہ وزاری میں گزرے، تلاوت میں گزرے، سجدے میں گزرے، اللہ اور رسول کی ذکر میں گزرے تاکہ مولا کی رضا ہو۔ آپ تنہائی اختیار کیجئے، گوشہ نشین اختیار کیجئے، رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیے، روئیے، گر گڑائیے اور رب کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، اللہ اس مقدس شب میں اس شب قدر کے صدقے میں اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات آپ حضرات لائق مبارکباد ہیں کہ آج اس آبادی میں اس نوری مسجد میں آج 27ویں شب میں تکمیل قرآن عظیم کی محفل تقریب سجائی گئی اور آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ نے 27 دن میں قرآن عظیم کو سماعت کیا۔ قرآن وہ باعظمت بلند کتاب ہے کہ جب اس کے نزول کی بات اس کو نازل کرنے کا حکم جب پہاڑ پر ہو رہا تھا تو پہاڑ سرما ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اس قرآن کو جب دریا میں نازل کرنے کی بات کی گئی تو دریا گرج اٹھا، زمین پر نازل کرنے کی بات ہوئی تو زمین کانپ اٹھی۔ مگر یہ رب کا فضل ہے کہ آج سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں حفاظ قرآن عظیم کو اپنے سینے میں معجزہ کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے کلیجے میں جذب کیے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات اور دوسری مبارکباد آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ حافظ صاحب نے بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے، بڑی جد و جہد سے، مدتوں سے محنت کر کے قرآن عظیم کو حفظ کیا اور آپ کی مصلی پہ سنایا، مگر میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ ثواب آپ کو ملا ہے، اس لیے کہ
فرمایا گیا کہ قرآن پڑھنے والے سے زیادہ سننے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آپ ہمت کیا، قرآن عظیم کو سماعت کیا، اللہ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے